وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نکاح کے لیے جو حضرات آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی سامنے تشریف لائیں. دینی بات بیان ہو رہا ہے، الگ سے نہ بیٹھیں، مجمع میں آ کر بیٹھ جائیں. یہ جو باہر ہیں ان کو بھی اندر بھیج دیں. محترم حضرات اور محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے قبول فرمایا. یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مکتب مدرسے کے نام پر مسجد کے سلر میں بہترین جگہ عطا فرمائی. اللہ نے حضرات علماء کی شکل میں، صورت میں بہترین اساتذہ نصیب فرمائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مستقل مدرسے کی سب کمیٹی ہے. ماشاءاللہ وہ حضرات بھی 24 گھنٹے آپ کے بچے اور بچیاں کیسے دیندار بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، پکے سچے مسلمان بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، ماں باپ کا نور نظر، دل کی ٹھنڈک پہنچانے والے بنے. ماشاءاللہ یہ حضرات بھی اس کی فکر کرتے ہیں. ہمارے حضرت امام صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آیات کریمہ قرآن کریم کی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، دنیا کے تمام انسانوں سے خصوصاً مسلمانوں سے اللہ نے خطاب کر کے حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں جہنم کی آگ سے کب بچوں گا؟ میری اولاد جہنم کی آگ سے کب بچے گی؟ اچھی طرح یاد رکھو، میں اور آپ جب قرآن کریم پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ضرور جہنم سے بچیں گے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو مکتب کو بھیجا ہی نہیں، مدرسے میں بھیجا ہی نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو آخری درجہ گھر میں بھی اس کا انتظام نہیں، اور ہمارے بچوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، یاد رکھو انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. چاہے وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، MLA بن جائے، MP بن جائے، ملک کا وزیر اعظم بن جائے، پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے، یاد رکھو اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، ایماندار بناؤ، پکے سچے مسلمان بناؤ، جنت میں جانے والا بناؤ، جہنم سے بچنے والا بناؤ. تو اس کے لیے سبب ہے، ذریعہ ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. قرآن پاک پڑھیں گے،
قرآن پاک کو سیکھیں گے۔ میں تو بارہا کہتا ہوں، سب سے بڑی غلطی قرآن پڑھاتے نہیں، دوسری غلطی قرآن پڑھاتے ہیں ترجمہ نہیں پڑھاتے۔ بارہا میں اپنے بیان میں والدین کو، ذمہ داروں کو، اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ناظرہ پڑھا کر مت چھوڑو۔ ناظرہ پڑھنا آیا، الحمدللہ رب العالمین 100 سال ہو گئے، آج تک اس کا ترجمہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ 50 سال کا نمازی سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے اس کے ترجمے کو نہیں سیکھا ہے۔ موٹا موٹا ترجمہ اردو زبان جانتے ہیں تو مولانا علماء کے پاس جا کر اردو میں ترجمہ سیکھو۔ کنڑ جانتے ہیں، کنڑ میں سیکھو۔ انگریزی جانتے ہیں، انگریزی میں سیکھو۔ آپ کو پتا چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام فرما رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا گفتگو فرما رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، تب جا کر پتا چلے گا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا، یہ جو بچے آ کے پڑھتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، بڑی دولت عطا فرمائی۔ یہ ماں باپ بڑے مبارکباد کے قابل ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک بہت بڑی ذمہ داری کو پورا کیا کہ اپنے بچوں کو ہم قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور دینی علوم سے ان بچوں کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ محلے میں رہنے والے مسلمان بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ بہترین مکتب، اساتذہ اور جو مکتب مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کی 24 گھنٹے فکر ہے۔ اور میں بارہا کہتا ہوں کہ ہمارے اس محلے میں کوئی ہمارا گھر ایسا نہ ہو جس میں بچے بچیاں رہتے ہوں اور ان کو قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو۔ اس کے لیے محنت ہے، الحمدللہ کر رہے ہیں۔ اب ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے، جیسا مولانا نے فرمایا، پابندی سے بھیجنا، اسباب کو چیک کرنا کہ بھئی تمہارا کل سبق ہوا نہیں ہوا۔ نورانی خیرہ کتنے مہینوں کتنے سالوں سے یہ کتاب چل رہی ہے، قرآن پاک کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا دوں، پابندی سے اگر آپ نے مکتب میں بچوں کو بھیجا، انشاءاللہ 1 سال میں نورانی قاعدہ ختم کر کے قرآن پاک کے بہت سارے پارے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ دوسرے سال میں تجوید و ترتیل کے ساتھ مکتب میں میرا بیٹا میری بیٹی ناظرہ قرآن پاک سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ یہ 5 سال 7 سال 10 سال بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن ختم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس واسطے کہ یہ تو وقت سے تاخیر سے مدرسے کو آتے ہیں یا تو پھر آتے ہی نہیں ہیں۔ جب دل چاہا مدرسے کو آئے اور جب دل چاہا چھٹی کر دیا۔ 2 دن پہلے واٹس ایپ میں دیکھ رہا تھا، کسی اللہ کے بندے نے لکھنے والے نے لکھا، آج مسلمانوں کے پاس اپنے بچوں کو اسکول کالج کو لے جا کر چھوڑنے واپس لانے کے لیے وقت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کے مسلمان کے پاس اپنے بچے کو دینی علوم سیکھنے کے لیے نہ لے جا کر چھوڑنے کے لیے وقت ہے اور نہ مدرسے سے اس کو واپس لانے کے لیے وقت ہے۔ حالانکہ ہے، کار میں لے جا کے ہم کالج اسکول کو چھوڑتے ہیں، 2 ویلر میں لے جا کے چھوڑتے ہیں۔ آدمی سوتے رہتا ہے، بیوی کی ایک آواز پر مرد اٹھ جاتا ہے، اسی حالت میں 2 ویلر میں بچوں کو لے جا کر 10 منٹ پہلے اسکول میں چھوڑ کر آتا ہے، پھر جا کے بستر پر سو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان علوم کو ہم نے بڑا سمجھا، اس کے لیے قربانیاں دینے تیار ہے۔ قرآن پاک کو قسم خدا کی ہم نے حقیر سمجھا، اس لیے ہم مسجد تک آنے تیار نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میرا بچہ بچی پڑھ لیا، اللہ پاک میں اگر جہنمی ہوں میرا بچہ یہاں تلاوت کرے گا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے پڑھانے والے کو بھی 10
نہیں کیا، پڑھنے والے کو بھی 10 نہیں کیا، اس کے ماں باپ کو بھی 10 نہیں کیا۔ آپ نے سنا ہوگا آدمی جہنم میں چلا گیا، اس کی بیوی ڈیلیوری کی حالت میں حاملہ تھی، یہ تو مر کے جہنم میں گیا، شرابی تھا، اور بعد میں اس کی بیوی کو ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، 3-4 سال کا ہوتا ہے، استاد کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، استاد نے بچے سے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹا بچہ تتلی زبان میں اللہ کی یاد کرتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جہنم کے فرشتوں کو بلاتے ہیں، حکم دیتے ہیں فوراً اس کے باپ کو جہنم سے باہر نکالو۔ فرشتے استفسار کرتے ہیں بھائی تعالیٰ حکم جلدی جلدی میں ہو رہا ہے، کیا قصہ پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے عرض کرتے ہیں ننھا منھا اس کا معصوم 3 سالہ بچہ میرے بارے میں دنیا میں ایک عالم دین کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، میں بڑا نہایت مہربان ہوں، اور اس کا باپ جہنم میں ہے۔ اس کا بچہ اپنی تتلی زبان میں میرے بارے میں یہ گواہی دے اور میں اس کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ یہاں پڑھ رہا ہے، وہاں باپ جہنم سے آزاد ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے بچے پورا قرآن پڑھ لیے، پورے قرآن کو ہمارے بچے سمجھ لیے، پورے قرآن پر عمل کرنے والے بن گئے، یاد رکھو خاندانوں کے خاندانوں کی مغفرت ہو، خاندانوں کے خاندانوں کو ہدایت ملے گی، پوری انسانیت کو ہدایت ملے گی۔ وہ یہ کام ہے جو مکتب میں، مدرسے میں دینی علوم کے نام پر قرآن و حدیث کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ لہذا جتنے حاضرین ہیں، مرد حضرات، آپ کی بھی ذمہ داری، میری بھی ذمہ داری، جتنی میری ماں بہنیں آئی ہیں سب کی ذمہ داری، لکھ لو اپنے دل کی کتاب میں کہ مجھے سب سے پہلے اپنی اولاد کو دین کا علم سکھانا ہے، دوسرے نمبر پر دنیا کا علم سکھانا ہے۔ ہم علماء اکرام کوئی کسی بھی درجے میں منع نہیں کرتے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں مت بھیجو، کالجوں میں مت بھیجو، ان کو بڑی بڑی ڈگریاں مت دلاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرور دلاؤ، لیکن اس کو ڈاکٹر بناؤ تو اس کو دیندار ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیندار انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، پروفیسر بعد میں بناؤ، پہلے اس کو دیندار بناؤ۔ دیندار بن گیا، دنیا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہاں ہمارے مدارس میں، مکاتب میں جہاں ان کو قرآنی علوم سکھایا جاتا ہے، اور عام طور سے مکاتب میں دعاؤں کا، بڑے بڑے ہو گئے، دعاؤں کا اہتمام نہیں۔ کھانا کھاتے ہیں 60 سال 70 سال، کھانا شروع کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے معلوم نہیں۔ کیوں معلوم نہیں؟ ہمارے ماں باپ نے ہم کو نہیں سکھایا، ہم مکتب میں نہیں گئے، مدرسے میں نہیں گئے، سفر کرتے ہیں، سفر میں سفر سے پہلے کیا دعا پڑھنا نہیں معلوم، کھانے کا طریقہ کیا نہیں معلوم۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب ندوی دامت برکاتہم، تقریباً 10 سال پہلے ان کی ایک کتاب پر میری نگاہ پڑی، کتاب کا نام تھا دعاؤں کے معجزانہ اثرات۔ یہ مکاتب ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں۔ یہاں جو ہمارے اساتذہ مسنون دعاؤں کے نام سے مستقل کلاس لیتے ہیں، بچوں کو دعائیں سکھاتے ہیں، جس کے اندر کھانے پینے کی دعائیں، سونے اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، استنجا خانے میں جانے کی دعائیں، یہ جنات کے اثرات ہونا، شیاطین کے اثرات ہونا، اور کبھی کبھی پتہ ہی نہیں چلتا جنات کے شیاطین کے اثرات ہیں۔ دنیا بھر کا علاج چلتے رہتا ہے، پریشانی، اور وہ 2 منٹوں میں ہی ہمارے علماء کرام اس کا علاج کرتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ ہمارے اس بچے کو، بچی کو بیت الخلا میں جانے کے آداب سکھاتے ہیں۔ پیشاب خانہ ہے، بیت الخلا ہے، یہاں پر شریر جنات رہتے ہیں،
شیاطین رہتے ہیں ایسا کرو تو بیت الخلا میں جانا ہے سیدھا پر نہیں بایاں پیر رکھ کر جاؤ، اور اگر اور زیادہ معلومات ہیں تو بتاتے ہیں ٹوپی پہن کر جاؤ، تو اگر عورت ہے تو سر پہ کپڑا ڈال کر جاؤ، اور جانے سے پہلے دعا پڑھ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے مالک تو نے ہمیں بھی پیدا کیا، جنات و شیاطین کو بھی تو نے پیدا کیا، ہمارا ٹھکانہ اچھی جگہ بنایا، ان کے ٹھکانہ بری جگہ بنایا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر یہ شیاطین رہتے ہیں، مالک میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں تو ان سے میری حفاظت فرما۔ حدیث میں آیا، شاہدین حدیث نے فرمایا جو بچہ بچی جو مسلمان اس دعا کو پڑھ کے بیت الخلا استنجا خانے میں جاتا ہے، اللہ پاک اس کی پوری حفاظت فرماتے ہیں۔ ابھی کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ مدرسہ بدر العلوم مسجد اعلیٰ چنین پاڑا میں ہمارے علماء کے پاس ملے گا۔ ابھی عورتوں کا مدرسہ بنایا، معلومات 40-45 بڑی مستورات آتی ہیں، بڑی مستورات کو وہاں پر پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، کتاب کے ذریعے سے پڑھاتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی بڑی پریشانیوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ مولانا نے اس کتاب میں بڑی اچھی باتیں لکھی۔ ایک آدمی ڈرائیور کنڈکٹر دونوں گاڑی میں ٹرک میں جا رہے تھے، کھانا کھانے کا وقت آیا، اور کھانے کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا ٹرک کھڑا کیا، اور آپ جانتے ہیں ہم نے بھی دیکھا یہ گاڑی کا جو کنڈکٹر وغیرہ ہوتا ہے کلینر، جیسے ہی وہ ٹرک بس رکتی ہے اس کا کام ہے کہ وہ سب سے پہلے ٹائروں کو چیک کرے۔ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہوا ادھر گئی، پنچر ہو گیا، اور وہ چیک کرنے کے لیے ٹائر پر ہاتھ مار کے چیک کرتے ہیں، آواز سے پہچان لیتے ہیں کہ ہوا برابر ہے، آواز سے پتا چلا لیتے ہیں کہ ہوا کم میں پنچر ہوئی۔ دونوں نے کھانا کھا لی، کھانا کھا کے جب تھوڑی دور آگے نکلی تو جو کلینر تھا اس کی موت ہو جاتی ہے۔ مولانا نے کتاب میں واقعہ لکھا ہے، جب اس کی موت ہو گئی ظاہر سے بات ہے پولیس کیس، پوسٹ مارٹم میں رپورٹ یہ آئی کہ زہر کھانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اب جو ہے پولیس کو شک ہوا کہ کہیں ڈرائیور ساتھ میں تھا، ڈرائیور نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوگا۔ تفتیش ہوئی تو تفتیش میں معلوم ہوا کہ ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں۔ کھانا کھایا ہے تو ہوٹل میں چیکنگ ہوئی، اس ایک بندہ مرا، اس کے علاوہ کوئی نہیں مرا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے کھانے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور زیادہ جب تحقیقات ہوئی تو شاید ڈرائیور نے یا پھر پولیس والوں نے خوب گہرائی میں گئے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو کھنگال کر دیکھا گیا، یہ بات بھی آئی کہ سام کے زہر سے مرا ہے۔ اب اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ اللہ کا بندہ جب ٹرک سے اترا تھا، ٹائروں پہ ہاتھ مارا تھا تو کسی سام کے اوپر یہ ٹرک کا ٹائر چڑھا تھا، سام کا زہر بھی اس کو لگا تھا، اور جو اس نے کھانا کھایا بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھایا تھا۔ ٹائر میں سام کا زہر لگا، اور ٹائروں کو جب اس نے چیک کیا تو زہر ہاتھ میں لگا، اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیا تو کھانے کے ساتھ زہر بھی چلا گیا۔ حضرات علماء بیٹھے ہیں، دعوت و تبلیغ میں جانے والے ہمارے بہت سارے ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہیں، جماعتوں میں، خانقاہوں میں، مدارس عربیہ اسلامیہ میں، ہمارے مکاتب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا بیٹی یہ کھانے کے آداب ہیں۔ کھانے کے آداب میں سے ایک ادب طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، یہ سنت ہے۔ اور یہ سنتیں کہاں سکھائی جاتی ہیں؟ ہمارے مکاتب عربیہ اسلامیہ میں سکھائی جاتے ہیں۔ اسی لیے امت کے مردوں کے، عورتوں کے، ماں باپ کے ذمہ داران پیر پکڑتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، اپنے بچوں کو حدیث سکھا دو، اپنے بچوں کو دعائیں سکھا دو۔ مولانا نے ایک دوسرا واقعہ لکھا،
خود اپنا واقعہ کہ ہمیں ٹرین کا سفر کرنے کا ایک موقع آیا. ہم حضرات علماء تقریباً 6-7 آدمی تھے. ڈبے میں سوار ہوئے. باقاعدہ وہ ڈبہ انہیں کا تھا. جان پہچان کا ایک ٹی ٹی آیا, مسلمان تھا, جانتا تھا بڑے بڑے علماء کرام ہیں. تو اس نے اپنے اثر و رسوخ سے ان حضرات علماء کرام سے درخواست کی کہ میری درخواست ہے فلاں اے سی کا ڈبہ اس وقت خالی ہے, میری درخواست ہے وہاں آپ تشریف رکھیں, پھر ضرورت پڑی تو اپنی جگہ واپس آ جانا. مولانا اور کے ساتھیوں نے اصرار کیا کہ آرام سے بیٹھے نہیں بیٹھے رہیں گے, جانے دو. لیکن ٹی ٹی بہت اصرار کیا کہ نہیں اے سی ڈبے میں آپ تشریف رکھیں, مہربانی ہوگی. چنانچہ انہوں نے اس کی بات کو مان کر اے سی ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر 100 کلومیٹر تقریباً گاڑی چلی تھی. مولانا نے کتاب میں لکھا ہے کہ ٹرین حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور جس ڈبے میں یہ لوگ پہلے سے سوار تھے وہ سارے کا سارا ڈبہ برباد ہو جاتا ہے. اور جو اے سی کے ڈبے میں جا کر بیٹھے تھے, اے سی کے ڈبے کی پورا محفوظ رہتا ہے. مولانا نے آگے لکھا, مجھے بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ ٹی ٹی فرشتہ بن کر ہمارے پاس آیا. ہم نے باوجود منع کرنے کے اصرار کر کے اٹھا کے وہاں بٹھایا. واپسی میں ہم جب دیکھے حادثے کے بعد جس جگہ جس ڈبے میں بیٹھے تھے برباد ہو چکا ہے, مجھے بات یہ سمجھ میں آئی کہ سفر کے وقت ہم نے سفر کی دعا پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے سفر کی دعا کی برکت سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی. بزرگان محترم, یہاں پورا قرآن بھی دیا جاتا ہے, 24 گھنٹے کی دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں. 24 گھنٹے میں اللہ کا حکم کیا ہے. میرے اور آپ کے آقا بندی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت کیا ہے سکھایا جاتا ہے. لہذا والدین میں جو ماں باپ یہاں پر شریک ہیں, ذمہ داران آج ہمارے اس مشورے میں آئے ہیں, میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ وقت کی پابندی کرو اور اوقات کی روزانہ پابندی سے بچوں کو بھیجو. ناظرہ بھی پڑھاؤ, ترجمہ بھی پڑھاؤ, حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ, مفتی بناؤ. اس بچے کو دین کا پورا علم دینے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات سے اسی طرح مستورات سے بھی درخواست ہے کہ اللہ نے ایک بہترین موقع دیا نکاح خانی میں شرکت کا. مرد حضرات تو نکاح خانی میں مسجد میں شریک ہوتے ہیں, مستورات کو بہت کم موقع ملتا ہے. آج آپ بھی دیکھیں نکاح کیسے ہوتا ہے, ایجاب و قبول کیسے ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی. دعا کے بعد آئے ہوئے تمام مدرسے کے طلباء و طالبات کے والدین کے لیے, ذمہ داروں کے لیے چائے بسکٹ کا انتظام ہے, اس سے فارغ ہو کر جائیں.